يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس سے پیشتر آیات میں مشرکین کی مذمت بیان کی گئی تھی اور ان کی حرمہ نصیبی کا تذکرہ تھا کہ آخرت میں ان کو کیسی محرومی ہوگی اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال پر ان کو کیسی حسرت ہوگی، اور وہ اپنے شرک کے نتیجے میں دائمی جہنم میں چلے جائیں گے اور اس سے بھی وہ نکل نہ سکیں گے۔ وما هم بخارجین من النار۔ آج جو رکوع تلاوت کیا گیا ہے اس کی ابتدائی آیات میں اعمال شرکیہ سے روکا گیا ہے اور اس پر مشرکین کی طرف سے جو کچھ دلیل پیش کی جاتی ہے اس دلیل کی مدلل تردید کی گئی ہے اور خوب مثال سے ان کی اس نازیبا اور ناسمجھی کو واضح کیا گیا ہے۔ کہا گیا، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو ظاہر ہے کہ مخاطب تو سارے انسان ہیں، اور خاص طور سے سب سے اول جو لوگ مخاطب تھے وہ عرب، جنہوں نے شرک کی وجہ سے بہت سے وہ اعمال جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرنے لگے تھے۔ ان کے شرکی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی تھا جو قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بہت سی وہ چیزیں، بہت سے وہ جانور جو اللہ نے جن کو حلال رکھا ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہماری یہ دیویاں، ہماری یہ دیوتا یہ خوش ہو جائیں گے اور یہ ان کی خوشی اللہ سے تقرب کا ذریعہ بنے گی، لہٰذا وہ ان جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور نہ ان جانوروں کے اوپر سواری کرتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، اور ان کی تعظیم کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کے جو عقائد ہو گئے قرآن مجید میں جن کا تذکرہ بھی ہوا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ سب اونٹنیاں اور اونٹ جو چھوڑے جاتے تھے، جانور جو چھوڑے جاتے تھے وہ مختلف طریقے سے چھوڑے جاتے تھے، ان کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا نہیں، شریعت نے ان کو کچھ نہیں رکھا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، شریعت میں صاحبہ، وسیلہ، حام اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کا کان تراش دیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا، اور کوئی 2 مرتبہ اور کوئی 3 مرتبہ اونٹنی جننے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، کہا کہ یہ سب کچھ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس کو کھایا نہ جائے، اس کے اوپر سوار نہ ہویا جائے، اس کا دودھ نہ پیا جائے، بلکہ یہ لوگوں کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلالا طیبا۔ حلال طیبا، حلال ہی کی صفت ہے کہ جو پاکیزہ اور حلال پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ۔ یہ کہاں سے تم نے یہ تحریم کر لی؟ یہ اللہ کی طرف سے تو ان کو حرام نہیں کیا گیا، اور یہ جو تم نے ان حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا ہے تو اس طرح سے تم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم پر لگ گئے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی تمہارا مخلص نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
یعنی شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم راہ حق سے ہٹ کر راہ باطل کے اوپر آ جاؤ، توحید سے ہٹ کر شرک کے اوپر تم آ جاؤ. شیطان کی یہ طاقت تو ہے. شیطان نے تو کھل کر تم سے اپنی عداوت کا اعلان کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اتنی قوت کے ساتھ اس نے کہا میں ان انسانوں کو بخشوں گا نہیں، جیسے بھی مجھے موقع ملے گا میں ہر راہ پر ہر عمل پر بیٹھ کر ان کو ورگلاؤں گا، جیسے بھی موقع ہوگا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی، کہیں کو چھوڑوں گا نہیں. تو شیطان تو وہ ہے جو تمہارے جس نے اپنی عداوت کا اعلان برملا کیا ہے، اس کی عداوت اس کی دشمنی کوئی پس پردہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تو وہی ہے، انما یأمرکم، بس وہ حکم دیتا ہے، وہ سجاتا ہے. امر یأمر، غالباً میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ صرف حکم دینے کے لیے جیسے آرڈر دیتے ہیں اس کے لیے، بلکہ امر کا لفظ جو ہے وہ آرڈر دینے کے معنی میں، حکم دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے ساتھ کسی کو رائے دینے کے سلسلے میں بھی آتا ہے، کسی کو کوئی رائے سجانے کے سلسلے میں آتا ہے، مشورے کے سلسلے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ تمام چیزیں انما یأمرکم، بس وہ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ تمہیں بتلاتا ہے، وہ تمہیں سجاتا ہے. کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کس چیز کی رہنمائی کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء، سو کا حکم کرتا ہے، برائی کا وہ تمہیں حکم کرتا ہے. والفحشاء، اور گندی باتوں کا وہ تمہیں حکم کرتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اس بات کا تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے نہیں ہو، یعنی جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے. بس تم اس طرح کی باتیں کہو، اللہ کی طرف ایسی باتوں کا انتصاف کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ سب چیزیں جیسے مثال کے طور پر یہ حرمت ہوئی. اب یہ حرمت کا اعلان، حرمت کے بارے میں کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اور اس طریقے سے بہت سی کھیتیوں کے اندر مخصوص حصے وہ اپنے اوپر وہ حرام سمجھ لیا کرتے تھے، حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کو شریعت کا اور اللہ کا حکم بتلا دیا کرتے تھے. تو یہی سب کچھ ہوا. اور جیسے یہودیوں کے یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ اور یہ سب چھوڑ دیا اور اس کو حضرت ابراہیم کی شریعت کی طرف منسوخ کر دیا، ابراہیم کی سنت قرار دے کر. تو اس طرح سے یہ سب باتیں ظاہر ہے کہ ابراہیم کی سنت قرار دینا، ابراہیم کی طرف ان کا انتساب کرنا، یہ ایک اللہ کی طرف انتساب تھا. شریعت ابراہیمی کی طرف انتساب کرنا اللہ کی طرف انتساب کرنا تھا. اس موقع سے قرآن نے یہ سب باتیں کہی کہ وہ بس یہی سو جاتا ہے قرآن. اور واقعتاً انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. سوء یعنی برائی، اور برائی میں بھی ایک وہ درجہ جو انتہائی سنگین ہو، بے حیائی کے تک سے جس کے ڈانڈے ملتے ہوں، اس کو فحشاء کہا گیا ہے. یہ کون صاحب بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اس کی تفصیل، یہ سب سوالات ابھی آپ بعد میں کیجیے گا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بس وہ تمہیں ایسے ہی حکم دیتا ہے. یہ جیسے آپ کہیں یا آپ نے ایک صاحب نے ابھی سوال میں لکھ دیا، لیکن میں سوالات کے جواب بعد میں دوں گا. فحشاء کے اندر یہ سب بے حیائی کی باتیں، یہ برہنہ طواف کرنا وغیرہ سب اسی میں داخل ہے. تو بہرحال انما یأمرکم بالسوء، شیطان تو تمہیں بس یہ سجاتا ہے. شیطان کی شرارتوں کو اگر اجمالی طور سے اور جامع انداز میں بیان کیا جائے تو شیطانی شرارتوں کو یہ قرآن نے ان کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یعنی ہر طرح کی اس میں برائی آ گئی ہے. اس میں اخلاقی برائی بھی آ گئی ہے، عقیدے کی برائی بھی آ گئی ہے، اور ہر طرح کی برائیاں گویا کہ سوء اور فحشاء اور وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ہر طرح کی تحریف اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. یہی شیطان کے وہ بنیادی ہتھ کنڈے ہیں جن سے وہ انسانوں کو برگلاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، یعنی ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ ارے یہ کون سا طریقہ ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں، حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا ہے. تو اس میں ان سے کہا اتبعوا ما انزل اللہ،
اس کا اتباع کرو جس کو اللہ نے اتارا ہے، یعنی شریعت کا اتباع کرو، تو وہ فوراً جواب میں یوں کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بل ما الفینا یعنی ما وجدنا، تو ہم کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ہاں، ہم تو آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد وہ صحیح تھے. یہ اس طرح کا وہ ایک جواب دے دیتے ہیں حق کا انکار کرنے کے لیے. اس طرح کی بات وہ کہتے ہیں. قرآن مجید نے ان سے یہ بات کہی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اولو کانا یہ اس سے پہلے کی وہی ترتیب ہے، اولا یعلمون کے اندر جو معنی ہے اسی طرح کی یہاں بھی ہے. حمزہ استفہام انکاری اور توبیخ کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ گویا کہ یہ ایتبعونہم کیا وہ اپنے باپ دادا کا اتباع کریں گے. واو حالیہ ہے ولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا ولا یہتدون وہ نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ وہ راہ ہدایت پر ہوں. کہ ٹھیک ہے قرآن اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے سے نہیں روکتا ہے، لیکن نقش قدم پر کن اسلاف کے نقش قدم پر چلا جائے گا؟ ان اسلاف کے نقش قدم پر چلیے جو صاحب عقل ہوں، جو صاحب ہدایت ہوں، جو سیدھے راستے پر ہوں اور صراط مستقیم پر ہوں، ان کا اتباع کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایسے ہمارے اسلاف جن کے پاس خود عقل نہ ہو، جن کے پاس سوچنے کی سمجھنے کی شریعت میں تدبر کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور وہ خود بھی ہدایت پر نہ ہو، کیا بھلا تم ان کے نقش قدم پر چلو؟ ایک سوال. دنیا میں بھی انسان اپنے کسی ایسے باپ اور کسی ایسے دادا کی بات نہیں مانتا جو بشعور نہ ہو، جن کی جو عقلی توانائی جو نہ رکھتے ہوں، جن کے پاس کوئی ہدایت نہ ہو، تعلیم یافتہ نہ ہو، پڑھے لکھے نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ انسان ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے، لیکن وہ بات کتنی ہے وہ عقل کی میزان میں، شریعت کی میزان میں جب تولتا ہے تو صاحب عقل تو یہی کرتا ہے کہ جب تمہارے باپ دادا، اور کتنا بڑا یہ قرآن مجید نے ایک بات ایسی نہیں کہی ہے کہ ایک بات ویسے ہی ایک فرسودہ بات کہہ دی گئی، نہیں، یہ قرآن نے ایک چیلنج بھی کیا تھا اور واقعتاً عربوں میں اس چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہو سکا. کسی نے یہ نہ کسی کی جرات ہوئی کہ کیسے آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے باپ دادا ہدایت پر نہیں ہیں، راہ راست پر نہیں تھے، کہ ہمارے اسلاف راہ راست پر تھے. کسی نے یہ اس کو قبول نہیں کیا، اور وہ بڑے صاحب فراست اور ذہین تھے، اور جو کچھ انہوں نے بات کہی ہے وہ عین عقل کے مطابق ہے. کسی نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور نہ کوئی ابھی بھی قبول کر سکتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ باتیں کہیں اولو کان آباؤہم، باپ دادا کی تقلید سے منع نہیں کیا، لیکن ہاں ایسے باپ دادا جو باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ راہ راست کے اوپر ہوں، تو ان کی تقلید، ان کا اتباع، یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ بلکہ قرآن مجید نے یوں بات بتلائی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اس مشرکین کی جو بد کرداری تھی حق کے مقابلے میں، اس کو ایک تمثیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کی ایک منظر کشی کر دی گئی ہے، جس سے انسان بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ جب ان کو حق کی دعوت دی جاتی ہے تو حق کی دعوت کے مقابلے میں ان کا جو کردار ہے وہ کردار ایک انسان کا نہیں، بلکہ وہ ایک ایسے جانور کا کردار ہے جو جانور کوئی شعور نہیں رکھتا ہے، بے شعور، اور جانور تو بے شعور ہوتا ہی ہے، تاکہ یہ کردار ایک انسانی کردار نہیں بلکہ یہ ایک حیوانی کردار ہے کہ حق کی ان کو دعوت دی جائے اور یہ اس حق کی دعوت کی طرف ادنا سا بھی التفات نہ کریں، اس کو پر کان نہ دھریں، اس پر کوئی غور نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ یہ کردار ایک انسان کا نہیں، ایک حیوان کا کردار ہے، بے شعور جانور کا یہ کردار ہے کہ جس طرح سے ایک جانور ہوتا ہے، ایک حیوان ہوتا ہے
کہ بس وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے اور سر جھکائے پہ ہوتا ہے اور بس وہ اپنی دھن میں آگے چلا جا رہا ہے اور اس کا مالک چرواہا اس کو آواز لگا رہا ہے لیکن اس کو کوئی خبر نہیں کہ میرا مالک کیا کہہ رہا ہے. بس اس کے کان میں ایک آواز تو پہنچ رہی ہے لیکن مالک کیا چاہتا ہے اس کو روکنا چاہتا ہے, اس کو دائیں اور بائیں مڑنے کی تلقین کر رہا ہے یا اس سے کیا مطلوب ہے اس آواز سے, اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بس وہ اپنی دھن میں مگن ہے, گردن کو نیچے جھکائے ہوئے ہے اور بس وہ ایک ریوڑ کے ساتھ چلے جا رہا ہے. تو جیسا یہ ہوتا ہے کہ مشرکین کا بھی معاملہ یہ ہے, ایک حق کا منادی حق کا اعلان کر رہا ہے, حق کی طرف بلا رہا ہے, ان سے کہا جا رہا ہے وَقِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, یہ تلقین ان کو کی جا رہی ہے لیکن وہ گمراہی میں ضلالت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں جیسے اپنی گردن اس میں اتنی جھکائے ہوئے ہیں کہ ان کو اس حق منادی کی کوئی خبر نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. اس کی بات پر کان دھرے اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے, بس وہ گردن اپنی جھکائے ہوئے اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے ہیں کہ کون آواز دے رہا ہے, کیسی آواز اور کیسی ندا لگائی جا رہی ہے. ان کو کوئی جانور کی طریقے سے وہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ریوڑ کے ساتھ چلا جا رہا ہے. یہ مشرکین بھی ایک بھیڑ کے ساتھ بس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کا سفر کہاں جا کر پہنچے گا, ان کا راستہ کس پرخطر وادی میں جا کر ختم ہوگا, ان کو کوئی احساس نہیں. وہی پس منظر کی ایک مثال دی. قرآن اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لقد كان في ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن امثالا, یہ باتیں قرآن میں اس طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں اور یہ مثالیں اسی لیے ہیں تاکہ لوگ سوچیں, ان سے عبرت حاصل کریں. جیسے قصے بیان کیے گئے تاکہ ان سے عبرت لی جائے, مثالیں بیان کی گئی تاکہ مضامین کو خوب واضح کر دیا جائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ کافروں کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي, كَمَثَلِ یعنی كَمَثَلِ, یہاں مضاف کو محذوف سمجھ لیجئے, كَمَثَلِ رَجُلٍ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان کی کافروں کی مثال اس شخص کی مثال کی طریقے سے ہے الَّذِي يَنْعِقُ, نعقا يَنْعِقُ کے معنی آواز لگانے کے معنی میں آتا ہے, جو آواز لگا رہا ہے. بیما لا یسمع, ایسے جانوروں کو, ینعق بالبہیمہ التي لا یسمع الا دعاء ونداء, جو نہیں سنتے ہیں مگر بس دعاء ونداء, دعا اور ندا یعنی صرف آواز اور پکار کو سنتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں سنتے. دعا اور ندا, قرآن میں دو لفظ استعمال کیے. دعا قریب سے پکارنے کو دعا کہتے ہیں, دور سے پکار کو ندا کہا جاتا ہے. بس اس کے کان میں ایک آواز جا رہی ہے, ایک پکار جا رہی ہے, قریب کی یا دور کی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہ ان کی مثال, کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص ایسے جانور کو بلا رہا ہے جو نہیں سنتا ہے مگر ایک آواز اور پکار کو. صم بکم عمی فهم لا يعقلون, ہم صم بکم, یا ہم محذوف ہے, مبتدا اور یہ اس کی خبر ہے. بس یہ کافر, یہ صم بکم, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے تمام اعضائے رئیسہ کو معطل کر دیا ہے. فهم لا يعقلون, تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ صورتحال بتلانے کے بعد اب مسلمانوں سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. مسلمانوں سے کہا گیا مدینہ کے اس ماحول میں جس وقت مشرکین کے اس طرح کے باطل عقائد کی نشر و اشاعت بھی ہو رہی ہے, ادھر یہودی اپنے عقائد کو عام کر رہے ہیں, اونٹ کے گوشت کی تحریم پر برملا اس کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمانوں کے کھانے پر وہ معترض ہیں. اس ماحول میں اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا, اے ایمان والو, کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. یعنی تمہیں ان پیغنڈوں سے, اس طرح کی باتوں سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہارا عملی کردار یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے عطا کی ہیں تم ان کو کھاتے رہو. تم ان کے اوپر اس طرح کی باتیں نہ کرو, تم اس طرح سے بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام والے عقائد کے حامل نہ ہو. تم اس طرح سے اونٹنیوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو, ان کے دودھ کو حرام نہ کرو, ان کے گوشت کو حرام نہ کرو, بلکہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ. ما رزقناکم واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر بجا لاؤ.
زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اور یقیناً تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اس لیے تمہیں ان پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، تمہیں تو حق پر گامزن رہنا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب یہاں سے قرآن مجید نے حرمت کی کیا چیزیں ہیں ان کو بتلایا. جو حلال تھیں ان کو تو تم نے حرام کر لیا، اور جو چیزیں حرام تھیں ان کو تم نے حلال ٹھہرا لیا. اور خاص طور سے یا وہ چیزیں جن کو یہ طبقات حلال سمجھتے تھے، قرآن مجید نے ان کی حرمت کا اعلان کیا کہ یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، انما یہ ویسے تو حصر کے لیے آتا ہے، لیکن یہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے جن محرمات کا یہ تذکرہ کیا ہے، صرف محرمات انہی میں منحصر نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی چیزیں حرام ہیں. لیکن یہاں حصر کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے اس کی ایک بظاہر اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ یہاں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن چیزوں کو مشرکین نے اور یہودیوں نے جن کو حلال سمجھ رکھا تھا. تو جو چیزیں انہوں نے حلال سمجھ رکھی ہیں ان کی حرمت کا اعلان یہاں پر ہو رہا ہے. تمام محرمات کا اعلان نہیں ہے، بلکہ وہ جس میں تلبیس ہو رہی ہے اس تلبیس کا ازالہ ہے. اس لیے اس کو بڑی قوت کے ساتھ یہاں قرآن نے بیان کیا کہ جن کو تم نے حرام کر رکھا ہے وہ تو، جن کو تم نے حلال سمجھ رکھا ہے وہ تو حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، والدم اور خون کو، اور ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ تو سب ظاہری بھی طور سے یہ حرام ہے اور نجس ہیں، میتہ، دم، لحم خنزیر. اور پھر یہ سب باتیں تفسیر میں موجود ہیں، جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خنزیر کے گوشت، لیکن ایسا نہیں، خنزیر کی تو ہر چیز حرام ہے، اس کے بال تک حرام ہے. اب یہ جو بات یہ کہہ دی گئی ہے، لحم کو خاص طور سے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ کثیر الاستعمال تھا، اس کو لہذا اس کو ذکر کر کر اس کے ذیل میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہے، یا اس لیے اس کو نمایاں کیا گیا ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اس میں بھی معنوی طور سے خبث آ گیا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. لیکن فَمَنِ اسْتُرَّ، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، وہ چاہنے والا نہ ہو، ولا عاد اور تجاوز کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں اگر ایسی حالت آ جائے کہ انسان کو اب یہ مردار کھانا، خون کا کھانا یا خنزیر کے گوشت کا کھانا اس کی مجبوری بن جائے، زندگی بچانے کے لیے وہ ضروری ہو، تو شریعت نے اس کی اجازت دی. اگر ایسے ناگفتہ بھی حالات ہو جائیں اور اس میں کوئی مجبور ہو جائے کسی طرح سے، تو اس کے ساتھ یہ دو شرطیں لگا دی گئی. غیر باغ، بس خواہش کی وجہ سے نہ کھائے، غیر باغ چاہنے والا نہ ہو، اندر کے نفس کی چاہت اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ولا عاد اور تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہو. شریعت نے جتنی اجازت دی ہے زندگی کی بقا کے لیے اس وقت جتنا استعمال ضروری ہے بس وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ حد سے تجاوز نہ کریں. تو ایسی صورت میں تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ایک وہ اللہ کا بندہ جس نے ہر آن اللہ کی اطاعت کی ہے، اگر کبھی ایسے ناگفتہ بھی حالات میں اور ایسی مجبوری میں، قسم پرسی کی صورت میں اگر اس کو ان حالات سے گزرنا پڑے تو وہ ان حالات سے گزرتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ آج تو اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ ان محرمات کو استعمال کرنا تیری ایک مجبوری بن گیا ہے. اس کا نفس اندر سے بے چین اور قلق میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ نے اس قلق کے ازالے کے لیے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمتوں کو نچھاور کرنے والا ہے. اس موقع سے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جان کا بچانا فرض ہے، اور جان کو بچانے کے لیے اگر ایسا کر لیا گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے گا. ان الذین، لائٹ چلی گئی ہے،
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ان الذين يكتمون ما انزل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپا لیا یا جو چھپا رہے ہیں ان مضامین کو جن کو اللہ نے اتارا ہے کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض میں حقیر معمولی پونجی وہ لے رہے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ما يأكلون فی بطونہم، اپنے پیٹ میں نہیں کھا رہے ہیں مگر آگ، یعنی جو صرف آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، یعنی ان سے محبت کی رحمت کی بات نہیں ہوگی قیامت میں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اور ان کو صاف بھی نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر کر ان کو پاک کر دیا جائے، جنت کا اہل بنا دیا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو آسمانی کتابوں کے اندر واضح طور سے موجود تھے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، لیکن اس کا بھی کتمان کیا گیا. اس سے ان تمام خرافات کا دروازہ کھلا، اس پر یہ وعید سنائی گئی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو اختیار کر لیا ہے مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم، یہ تعجب کا سیدھا ہے. فما اصبرهم، کیا ہی ان کی ڈھٹائی ہے آگ کے مقابلے میں، یعنی اتنی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں اور ان وعیدوں کے باوجود وہ اپنے باتوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. کیا ان کی ڈھٹائی ہے؟ فما اصبرهم علی النار ذلك بان اللہ نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید، اور یہ اس لیے بان اللہ نزل الكتاب بالحق، یہ وعید جو ان کو سنائی گئی وہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ لفی شقاق بعید. شقاق کا مطلب اختلاف، وہ دور کے اختلاف میں، اور شقاق کے اختلاف کے ساتھ اس کے عداوت کا مفہوم بھی لے سکتے ہیں، وہ دور کی عداوت میں ہے، یعنی کتاب میں اختلاف کر کر وہ بس ایسی عداوت میں چلے گئے ہیں جس عداوت سے اب رجوع بہت مشکل ہے، وہ ایسے اختلاف میں پڑ گئے ہیں. لفی شقاق بعید، اس اختلاف میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ اب اس اختلاف سے ان کی واپسی یہ بہت محال ہے. اب اگلے رکوع میں انشاءاللہ بر کا مفہوم واضح کیا جائے گا.